مانتے ہیں، ہم حسن کو بھی مانتے ہیں، اور جو حسن اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے دے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، اور حسین تہجد میں اٹھ کے رب کا قرآن پڑھتا جائے اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اس قرآن میں حسین کی زبان سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے جو ترانے آ جائے اس کو بھی مانتے ہیں۔ جو نبی کا فرمان حسین کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور حسین کو اپنا پیر ماننا ایمان سمجھتے ہیں، اور جو حسین کو نہ مانے اس کو مرتد ماننا بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی فإنهم خياركم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کی میری گفتگو کا عنوان نبی علیہ السلام کے اہل بیت۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام لے کر اس امت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ بندہ اہل بیت والا کب بنتا ہے؟ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ بیت کا معنی گھر، اہل کا معنی والا، یعنی کہ گھر والا۔ بندہ گھر والا کب بنتا ہے؟ اگر میں اپنے بزرگوں سے پوچھوں کہ بتاؤ کہ بندہ گھر والا کب بنے، تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد بندے کی شادی کروا دی، بندہ گھر والا بن گیا۔ میں نادرہ کے دفتر سے پوچھوں تو نادرہ کا دفتر کہتا ہے کہ
کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہم اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں، 18 سال کی عمر میں اس کا شناختی کارڈ بنا دیں، بچی کا بھی شناختی کارڈ بنا دیں، لیکن جب ہمارے دفتر میں کسی کا نکاح نامہ آ جائے، نکاح نامہ آنے کے بعد ہم اس کا پھر شجرہ الگ کر دیں، اس کا خاندان نمبر الگ کر دیں، یعنی کہ مجھے قانون بھی یہی بتائے کہ بندہ اہل بیت والا تب بنتا ہے جب بندے کے گھر میں زوجہ آ جائے، جب بندے کا نکاح ہو جائے، بندے کے گھر میں بیوی آ جائے، پتہ چلا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی شامل ہے تو اس کو زوجہ کہتے ہیں، اس کو بیوی کہتے ہیں۔ اب آؤ بات یہ ہے کہ آپ اور میں اہل بیت والے تب بنے جب میرا اور آپ کا نکاح ہو گیا، ہمارے گھر کے ساتھ اب ایک جملہ لگ گیا کہ فلاں اہل بیت والا بن چکا ہے، فلاں گھر والا بن چکا ہے۔ میرا نبی اہل بیت والا کب بنا؟ جب نبی کے گھر میں خدیجہ آ گئی۔ میرا نبی اہل بیت والا کب بنا؟ جب نبی کے گھر میں حضرت سودا آ گئی۔ میرے نبی اہل بیت والے کب بنے؟ جب نبی کے گھر میں عائشہ آ گئی۔ میرے نبی اہل بیت والے کب بنے؟ جب نبی کے گھر میں ازواج آ گئی۔ اہل بیت میں پہلے علماء کرام نے 3 درجوں کو لکھا ہے۔ پہلا درجہ نبی کی بیویوں کا، آپ علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت کا پہلا درجہ، آپ علیہ السلام کی اولاد اہل بیت کا دوسرا درجہ، آپ علیہ السلام کی اولاد آپ علیہ السلام کے اہل بیت کا تیسرا درجہ۔ پہلا درجہ نبی کی بیویوں کا، آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں، 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، حضرت زینب مدینہ جا کے انتقال کر گئیں۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ، سیدہ میمونہ۔ یہ کون ہے جو نبی کی بیویاں ہیں اور تیری اور میری مائیں؟ سامعین فی وقار، اہل بیت کا پہلا درجہ نبی کی بیویاں، کیا بھئی؟ آپ علیہ السلام کی ازواج، دوسرا درجہ آپ علیہ السلام کی اولاد۔ آپ علیہ السلام کو 4 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیٹی سیدہ زینب نام رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی رقیہ، پھر پیدا ہوئی ام کلثوم، چوتھے نمبر پر پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی پیدا ہوئے، نام قاسم رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کے پھر بیٹے پیدا ہوئے، نام طیب رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، نام ابراہیم رکھا گیا۔ بیٹوں کی عمر نہ تھی، اللہ کے پاس بچپن میں ہی چلے گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد حضور کی بیٹیوں سے چلی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک بیٹی عطا کی، ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا، بیٹے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا۔ اللہ نے کوئی اولاد عطا نہ کی۔ آپ علیہ السلام کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا۔ اللہ نے 3 بچے عطا کیے، 3 بچیاں عطا کی، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، بچے پیدا ہوئے، نام رکھے گئے حسن، حسین، محسن۔ یہ نبی کا اہل بیت ہے جس میں نبی کی بیویاں ہیں، یہ نبی کا اہل بیت ہے جس میں نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کا اہل بیت ہے جس میں حسن کا بھائی حسین بھی ہے، جس میں حسن کا بھائی حضرت محسن بھی ہے، جس میں حسین کے بھائی بہنیں زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، جس میں حضرت فاطمہ کی بہنیں بھی موجود ہیں۔ نبی کا اہل بیت بھی ماننا میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، نبی کے اہل بیت کی بھی ماننا میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جو نبی کے گھر میں آ جائے وہ بھی جنتی ہے، جو نبی کے گھر کے دائیں جا کر علی کے گھر میں آ جائے وہ بھی جنتی ہے، جس کے گھر میں آئے وہ بھی جنتی ہے، جو علی کی بیٹی عمر کے گھر میں آ جائے وہ بھی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان صدیق اکبر، صداقت صدیق
عائشہ صدیقہ نعرے تکبیر۔ ہم نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کی بھی مانتے ہیں۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں۔ علی نے اپنی بیٹی جو عمر کو دے دی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حسن کو بھی مانتے ہیں، اور جو حسن اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے دے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، اور حسین تہجد میں اٹھ کے رب کا قرآن پڑھتا جائے اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اس قرآن میں حسین کی زبان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے جو ترانے آ جائیں اس کو بھی مانتے ہیں۔ جو نبی کا فرمان حسین کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور حسین کو اپنا پیر ماننا ایمان سمجھتے ہیں، اور جو حسین کو نہ مانے اس کو مرتد ماننا بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ سامعین سی وقار، علی میرا بھی امام تیرا بھی امام۔ علی کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، علی کے بیٹے حسن کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، علی کے بیٹے حسین کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد الباقر کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، محمد الباقر کے بیٹے کو جعفر صادق کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، جعفر صادق کے بیٹے کو موسیٰ کاظم کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، تقی کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، نقی کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، حسن عسکری کو تو بھی مانے میں بھی مانوں، امام مہدی کو تو بھی مانے میں بھی مانوں۔ بات یہ ہے میں تقی کو مانتا ہوں، نقی کو مانتا ہوں، علی رضا کو مانتا ہوں، حسن عسکری کو مانتا ہوں، امام جعفر کو مانتا ہوں، محمد الباقر کو مانتا ہوں، زین العابدین کو مانتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں، اور حسین جس ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھے اس ابو بکر کو بھی مانتا ہوں۔ علی تیرا امام ہے، لیکن جو علی کا امام بنا میں اس ابو بکر کو بھی مانتا ہوں۔ حسین کو تو بھی مانے، پھر حسین کی بھی مان کہ حسین نے کس طرح سے نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہے۔ علی کو تو بھی مانتا ہے، پھر علی کو مان